respected Ma'am Nasreen Akhtar Sahib, worthy Director, Unity Campus, Rai Asad Sahib, and everybody on this stage, respected parents, dear daughters and sons. Assalamu alaikum. First of all, I am highly thankful to the administration of Unity Campus who has invited me in such a splendid and most beautiful annual prize distribution ceremony today. Respected parents, wherever I go, I always say, being representative of school education department, I am highly thankful to the private sector who are lending a great hand in amelioration in the standard of students' education. Ma'am Nasreen Akhtar has talked about some words about her parents. I am the eyewitness. What she said, I second. ایک بات میں ذرا کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پیرنٹس کا فنکشن ہے، مدرز آئی ہوئی ہیں اور میم نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بات کی. مجھے یہ کہنے میں تھوڑا سا بھی ابہام نہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میم کے والد نہ ہوتے تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی، کیونکہ ان کی تمام سٹرگل میری آنکھوں کے سامنے تھی. ان عظیم افراد میں سے وہ ایک ہیں جنہوں نے بہت ہی نامساعد حالات میں اور ایک ایسے وقت میں جب بچیوں کی ایجوکیشن کو بہت ہی عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ غالباً 1996 اور 7 کی بات ہے. ان کے والد نے نہ کوئی موسم کی شدت دیکھی، نہ کوئی اور معروضی حالات دیکھے. یقیناً ان کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک گاؤں میں جہاں پر پوری سہولیات بھی نہیں، وہاں سے ایک بچی اٹھ کر آئے اور کمالیہ کے شہر میں آ کر کمپیٹ کرے. اور ان کا مقصد جو ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میم نے ان کے مقصد کو وہ پورا کر دیا. میں 2008 سے ان کی ہر کوشش سے آگاہ ہوں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن کی بہتری کے لیے، کمالیہ کی بہتری کے لیے جس سکول کی بنیاد رکھی، وہ سکول آئے دن ہر سال اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ میم نسرین اختر صاحب کو جاتا ہے. اب ایک بات اور جو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پیرنٹس جو ہیں ان کا کتنا کردار ہے بچوں کی ایجوکیشن میں. اس کے لیے میں صرف چند جملے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں. ایک انگلش پوئٹس ہے میا اینجلو، اس نے ایک نظم لکھی ہے ویمن ورک. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام دن اپنے دنیاوی کام بھی کرتی ہے، لیکن جب اس کا بچہ سکول جاتا ہے تو اس کا فیس واش ہوتا ہے، اس کے کپڑے نیٹ ہوتے ہیں، اس نے گھر سے کچھ کھایا ہوتا ہے. ہم اکثر جو ورکنگ ویمنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنا کام کریں یا بچوں کی طرف جو ہے وہ دیکھیں. میا اینجلو نے یہ ایک میسج دیا ہے
کہ بے شک وہ تمام دن گھر سے باہر رہ کر کام کرتی ہے، لیکن کبھی وہ بچوں کی ذمہ داری کو اگنور نہیں کرتی، اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے اس کے بچے جو ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے۔ میں بھی آبزرو کر رہا تھا، جو بچہ میم سٹیج پر آتا تھا اس کی نگاہ جو میں نے آبزرویشن کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور نہیں دیکھتا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماما کہاں بیٹھے ہیں، اس کے فادر کہاں بیٹھے ہیں۔ ہماری نگاہ اس پر ہے، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس پر ہے۔ یقیناً وہ اپنے پیرنٹس سے کچھ چاہتا ہے، وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے آج اس سکول میں بھیجا تھا، دیکھیں میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں۔ اور اگر بچے کو وہ توجہ نہ ملے تو بچے کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، ہائیلی کمپیٹیٹیو سوسائٹی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ یہاں خواب دیکھنا آسان ہے، لیکن خوابوں کو تعبیر دینا بہت مشکل ہے۔ یہاں ہر لمحہ، ہر آن، ہر قدم، ہر گام پیرنٹس کو بچوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو اپنا فرض سمجھ لیں۔ میں اکثر سیرمنیز میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل بہت اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو ان کو تعلیم و تربیت سے راستہ کرنا ایسا ہی اپنے اوپر فرض کر لیں جیسے آپ پر روزے فرض ہے۔ یہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہے، یہ آپ کو ایک دن بہت اچھا ریوارڈ فراہم کرے گی۔ ان کو اگنور مت کریں، یہ آپ کے ہاتھ میں ایک جیتے جاگتے کھیلتے ہوئے زندہ کھلونے ہیں۔ یقین مانیے گا ہر لمحہ جیسے جیسے آپ کا بچہ ایک سٹیج کراس کر دیتا ہے، آپ اس کو اس جگہ پر کھو دیتے ہیں۔ کبھی آپ توجہ دیں، آبزرو کریں کہ جب بچہ آپ کے 1 سال کا آپ کے ہاتھ میں تھا، اب کبھی آپ اس کی اس زندگی کو انجوائے نہیں کر پائے۔ جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہیں۔ آپ جب وہ 6 سال میں جاتا ہے تو آپ اس کا وہ بچپنا کھو دیتے ہیں، پھر آپ کو اس کا وہ بچپنا نہیں ملتا۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، لڑکپن کی ایج میں چلا جاتا ہے، آپ اس کا بچپنا کھو دیتے ہیں۔ وہ جوانی کی ایج میں چلا جاتا ہے، آپ اس کا لڑکپنا کھو دیتے ہیں۔ وہ آگے ادھیڑ عمر کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ اس کی جوانی کا زمانہ کھو دیتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ان کو اگنور مت کرے، اس کو ایک ایک لمحے کو انجوائے بھی کرے، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ بھی جو ہے وہ ادا کرے۔ میں پرائیویٹ سیکٹرز کا ہمیشہ سے ممنون رہا ہوں، کیونکہ وہ بچوں کو اس طرح کے مواقع فراہم کرتے ہیں جو میں تسلیم کرتا ہوں، جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں شاید ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ ایک اسکالر نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی کی طاقت کا مظاہرہ یا طاقت کا اندازہ کرنا ہے تو اس کو سٹیج پر کھڑا کر دینا چاہیے۔ سٹیج پر آنا یہ عام بات نہیں ہوتی ہے، سٹیج پر آ کر کے اپنا مافیوس ضمیر بیان کرنا یہ عام بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بچے سٹیج پر آ کر اگر وہ پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو چکی ہے، ان کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہے۔ تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کانفیڈنس وہ خود سے نہیں لائے ہیں،
یقیناً یہ کانفیڈنس ان کی الما میٹر، ان کے سکول نے ان میں انفیوز کیا ہے، جس وجہ سے تمام یونٹی کیمپس کے ٹیچرز، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کے والدین کے ساتھ یہ کریڈٹ تمام کو جاتا ہے کہ آج اگر وہ سٹیج پر آ کر پرفارم کر رہے ہیں تو یہ بچے کی کامیابی تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے والدین کی بھی کامیابی ہے، ان کے ٹیچرز کی بھی کامیابی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس سیریمنی میں آنے کا موقع فراہم کیا۔ میں نے بچوں کی پرفارمنس دیکھی اور دیکھ رہا ہوں، میں نے میم کی تقریر سنی، ویل کمپوزٹ، بہت اچھی تقریر۔ ان کی سپیچ سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو ویژن تھا وہ اب کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں دعا کروں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ آپ تمام کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔